لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں نے اور آپ نے اس بندے کے گناہوں کو معاف نہیں کرنا، میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث پاک آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد حضرت انس بن مالک نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے محبوب کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبن آدم ما دعوتنی ما رجوتنی غفرت لکا علی ما کان فیک ولا ابالی، میرے بندے دعا کرتے رہے، میرا بندہ دعا کرتا رہے، میری بندی مجھ سے معافی مانگتی رہے، میرے گناہگار بندے میرے سامنے توبہ استغفار کرتے رہیں، وَرَجَوْتَنِي، اور مجھ پر امید رکھتے رہیں کہ اللہ پاک کی ذات مجھے بخشنے والی ہے، اللہ پاک کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں غفرت لکا، جاؤ میں نے معاف کر دیا، ولا ابالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو کوئی حساب نہیں دینا، اللہ پاک سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ مولا یہ بندہ اتنا گناہگار ہے، اس بندے کی اتنی غلطیاں ہیں، اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکی تو ہے ہی نہیں، گناہ ہی گناہ ہے، آپ نے اس کو کیوں معاف کر دیا؟ کوئی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے کو معاف کر دوں، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ محبوب فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی پھر فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، میرے بندے ایک گناہ نہیں، دو نہیں، ہزاروں گناہ نہیں، تیرے گناہوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے، اگر طے لگائی جائے تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے معافی مانگ لے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ کو معاف فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں غفرت لک، جب میں نے تیری بخشش فرما دی، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو قائل کر رہے ہیں کوئی بندہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے میرے بندے، انکا لاتیتنی بقراب الارض خطایا، تیرے گناہ اتنے ہو چکے ہیں، زمین کا سارا حصہ تیرے گناہوں سے بھر گیا، زمین کا سارا حصہ تو نے گناہ کر کر بھر دیا۔ ثم لقیتنی، میری تیری ملاقات ہوئی، لا تشرک بی شیئا، میرے بندے نے گناہ ضرور کیے ہیں، چھوٹے گناہ بھی کیے، بڑے گناہ بھی کیے، لیکن میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے لقیتک بقرابہا مغفرہ، جتنے تیرے گناہ ہیں ان کے بدلے میں تجھے بخششیں عطا فرما دوں گا۔
پہلے فرمایا کہ کوئی بندہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، کوئی غلطی ہو جائے فوری طور پر معافی مانگ لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں میرے بندے گناہ کر کر کبھی مایوس نہیں ہونا، میری بخشش سے نا امید نہ ہونا۔ تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ تیرے گناہوں کی طے آسمان تک پہنچ جائے، پھر تو مجھ سے معافی مانگ لے، پھر بھی میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین کا ہر حصہ تیرے گناہوں سے بھر جائے، پھر تو مجھ سے ملاقات کرے۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، گناہ چاہے کتنے بھی ہوں لیکن شرک نہ کیا ہو، اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شراکت کو میں برداشت نہیں کرتا، میں اپنی ذات میں تنہا ہوں۔ قل هو اللہ احد، اللہ پاک کی ذات اکیلی ہے، اللہ پاک کی ذات اکیلی ہے۔ قرآن پاک میں اعلان ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس بندے نے میری ذات کے ساتھ شرک کر لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو اس بندے پر حرام کر دی، وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جس نے میری ذات میں شریک کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے پریشان نہیں ہونا، گناہ ہو گئے کوئی بات نہیں، معافی مانگتا رہے، بخشنے والی ذات تو میں ہوں۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، میری تیری ملاقات ہوگی، میری تیری ملاقات ہوگی، میں تجھے بخش دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ ہر نبی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا ہے تو بخشش کو مانگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا سوال کیا ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، پوری دنیا پر حکومت کی، مسلمان بادشاہ ہے، اتنی بڑی دیوار بنا دیتا ہے جس سے یاجوج اور ماجوج کو روک دیا گیا ہے، وہ اس دیوار کو پھلانگ نہیں سکتے۔ اتنی بڑی دیوار بنانے کے باوجود کہا کہ ھذا رحمت من ربی، جب اس دیوار کو کھڑا کر دیا فرما رہے ہیں یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، جب میرے اللہ کا وعدہ آ جائے گا یعنی قیامت آ جائے گی، یہ دیوار بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کوئی بھی کام ہم سے ہو جائے، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، اپنا کمال نہ سمجھیں کہ میرا اس میں کمال ہے، میری قوت ہے، میری طاقت ہے، میرے مال نے مجھ سے یہ کام کروا لیا۔ اگر کوئی کام آپ کر بھی لیتے ہو اس کام کی نسبت کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف۔ اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کی رحمت کی وجہ سے میں نے یہ کام کر لیا۔ جس طرح ذوالقرنین بادشاہ نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو جاتی ہے، جب بھول ہو گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ناراض ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بھول کی وجہ سے ظلم کر بیٹھا ہوں، اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، مجھے معاف فرما دے، مجھ پر اپنی رحمت فرما دے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، اگر تو نے مجھ پر اپنی رحمت نہ کی، میں گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔
آدم علیہ السلام نے مانگا تو کیا مانگا؟ بخشش مانگی، اللہ پاک کی رحمت مانگی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے سوال کر چکے، اے اللہ میرا بیٹا اس طوفان میں مر جائے گا، پانی کی موج میں، سمندر کی موج میں میرا بیٹا مر جائے گا، اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے نبی، اے نوح، یہ بیٹا تیرا نہیں ہو سکتا، جو مسلمان نہ ہو وہ تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو دیکھتے ہیں، اللہ پاک کی ذات ناراض ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے اللہ میں نے وہ سوال کر لیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف فرما دے، اپنی رحمت مجھ پر، اپنی بخشش مجھ پر نازل فرما دے۔ اگر تیری رحمت، تیری بخشش مجھ پر نازل نہ ہوئی تو میں گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ پاک کے حضور دعا کر رہے ہیں، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ جب اپنے بیٹوں کو کہا کہ بیٹا راشن لینے کے لیے جا رہے ہو، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا تم بہت خوبصورت ہو، سب سے الگ ہو، یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹے خوبصورت ہیں، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، ہو سکتا ہے کسی کی بری نظر لگ جائے، ہو سکتا ہے کسی کی بری نظر لگ جائے، الگ الگ دروازے سے جانا ہے، ایک اس دروازے سے جائے، دوسرا اس دروازے سے، تیسرا اس دروازے سے، تاکہ لوگوں کی نظر تم پر نہ پڑے، تمہاری حفاظت رہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ تدبیر اپنائی ہے۔ تدبیر اپنانے میں کوئی حرج نہیں، تدبیر اپنانی چاہیے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اعمال کے ذریعے سے ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت خوف کے ذریعے سے، اللہ پاک کے ڈر کے ذریعے سے رحمت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی وسیع کی ہے کہ ہر عمل کے ذریعے سے اللہ پاک کی رحمت کو طلب کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ان رجلا کان قبلکم فرغسہ اللہ مالا فقال لبنیہ لما حضر۔ ایک بندے کو اللہ پاک نے خوب مال دیا، مالدار بنایا، جب اس کا آخری وقت آیا اپنے سب بیٹوں کو بلا لیا۔ آخری وقت جب بندہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اپنوں کو بلاتا ہے، اپنے بیٹوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، اپنی بیٹیوں سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اپنے بیٹوں کو بلا لیا، اپنے بیٹوں سے کہا، ایا ابی کنت لکم، میں تمہارا کیسا باپ ہوں، میں تمہارا اچھا باپ ہوں یا برا باپ ہوں؟ فقالوا خیر ابن، تمام بیٹوں نے کہا ابا جی آپ ہم سب کے لیے بہت اچھے ہیں۔ بیٹے کیا جواب دیتے ہیں؟ ابا جی آپ ہم سب بیٹوں کے لیے بہت اچھے ہیں۔ ابا جی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حالت نزا میں ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بیٹو
بات سنو، فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، میں نے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، میں نے کبھی کوئی نیکی والا کام نہیں کیا، میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، میں اس پر شرمسار ہوں۔ میرے بیٹو، میری ایک نصیحت ہے، فَإِذَا مُتُّ، جب میں مر جاؤں، فَأَحْرِقُونِي، مجھے جلا دینا، ثُمَّ اسْحَقُونِی، پھر مجھے پیس دینا، میری ہڈیاں بچ جائیں نہ جلیں، ان کو پیس دینا، سرما کی شکل بنا دینا، ثُمَّ ذَرُّونِی فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ، جب آندھی چلے، آندھی کا جس طرف رخ ہو، میری خاک کو اس رخ کی طرف بہا دینا۔ اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹوں کو ایک باپ نصیحت کر رہا ہے۔ آج باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت یہ کرتا ہے، میرے بیٹو، میرے بعد تم لوگوں نے اس طرح چلنا ہے، میری جائیداد کو اس طرح سنبھالنا ہے، میری جائیداد وہاں ہے، اس جگہ میرے پلاٹ موجود ہیں جو شاید کہ آپ کو میں نہ دکھا سکا، ان کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، لیکن یہ بندہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر، اپنے اللہ کے خوف کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹو، جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، میری ہڈیوں کو پیس کر سرما بنا دینا، اور آندھی چلے، جس طرف کا رخ ہو اس خاک کو اس طرف اڑا دینا۔ فَفَعَلُوا، ان بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کیا۔ فَجَمَعَهُ اللَّهُ، اللہ سبحانہ و تعالی اس ذات پر قادر ہیں، ان کے ذروں کو اکٹھا کر لے، اس خاک کو اکٹھا کر لے، اس خاک سے ویسا ہی جسم جیسے دنیا میں تھا ایسا جسم بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ویسا ہی جسم بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما حملک، میرے بندے تو نے اس طرح کیوں کیا؟ قال مخافتک، کہتا ہے اے اللہ میں تیرے خوف سے ڈر گیا کہ میں نے زندگی میں کوئی نیک کام کیا نہیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا، میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے اپنے ذہن سے تو یہ کام کیا کہ جب میں خاک بن جاؤں گا میری خاک اڑ کر سمندر میں چلی جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالی شاید مجھے نہ کھڑا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی ذات تو بہت بڑی ہے، آپ نے مجھے کھڑا کر دیا، مخافتو کا، اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے یہ سارا کچھ میں نے کیا۔ فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بندے کے خوف کو سنا۔ فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ، اللہ پاک نے اس کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیا۔ جس بندے کو اللہ پاک کی رحمت مل جائے، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی ضرور بخشش فرما دیں گے، اس بندے کی ضرور بخشش فرما دیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جعل اللہ الرحمت مئۃ جزء فامسک عندہ 99 جزءا، اللہ سبحانہ و تعالی نے 100 رحمتیں بنائی ہیں۔ کتنی؟ 100 رحمتیں بنائی ہیں۔ انزل فی الارض جزءا واحدا، اللہ پاک نے ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، باقی 99 رحمتوں کو فامسک عندہ، 99 اللہ پاک کے پاس موجود ہیں، وہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ان رحمتوں کو اس کے ساتھ ملا کر 100 رحمتیں اکٹھا فرما دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَن تُصِيبَهُ، اللہ پاک نے ابھی تو ایک رحمت اس زمین پر بھیجی ہے، ایک رحمت کا
اتنا کمال ہے، ایک رحمت کا اتنا اثر ہے کہ گھوڑا اپنے بچے سے اپنا پاؤں ہٹا لیتا ہے کہیں اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ایک رحمت ہے جس کی وجہ سے صرف ایک رحمت اللہ پاک نے زمین پر اتاری ہے، باقی 99 رحمتوں کو اپنے پاس رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی 100 رحمتوں کو اپنے پاس رکھ کر سب کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ ایک رحمت کا اتنا اثر ہے کہ باپ اولاد سے پیار کرے، ماں اولاد سے پیار کرے، جانور اپنے بچے سے پیار کرے۔ ایک رحمت کا اتنا اثر ہے کہ انسان اپنے بچے کو تکلیف سے بچاتا ہے، جانور اپنے بچے کو تکلیف سے بچاتا ہے۔ جب 100 رحمتیں اللہ پاک کل قیامت کے دن اپنے پاس ان کو رکھیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالی ہر بندے کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیں گے۔ تو 15 جو ہے نصف شعبان کی جو رات میرے اندازے کے مطابق منگل کو ہے، تو وہ برکتوں والی رات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے اس رات رحمت مانگے، رحمت کا سوال کریں، اپنی بخشش کا سوال کریں۔ پورے سال کے معاملات اس رات میں ہوتے ہیں۔ بندے کو کتنی روزی ملے گی، ہاں جی، یہ اس سال میں کیا کچھ کرے گا، اس کا کہاں رشتہ ہوگا، اس کے رشتہ دار کیسے ملیں گے، یہ سارا کچھ جو ہے اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، کل کو ہم کہیں کہ ہمارے لیے یہ برا ہو گیا، ہم سے یہ ایسا ہو گیا، ہم ایسا کرنا چاہتے تھے، تو ابھی سے اپنے لیے اچھا لکھوا لیں، انشاءاللہ العزیز پھر اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ